تبلیغی ویژن بیانات، حق کی صدا، علم کا نور۔ اگر آپ تبلیغی اکابرین کے بامقصد، روح پرور، ایمان افروز بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی ایک دفعہ حضور کی بیویوں میں یہ مشورہ ہوا کہ اب تو حالات بہت اچھے ہو گئے، خیبر فتح ہو گیا، اس کی زمینیں صحابہ میں تقسیم ہو گئی، مدینہ میں مال آ گیا، اور جو تنگی تھی مدینہ میں وہ دور ہو گئی، اور حالات بہت اچھے، بہت حد تک گھروں میں حالات خوشحالی آ گئی۔ اب مال نہ ہے، خوشحالی کا معنی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ارے خوشحالی کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت پوری ہو رہی ہے، خوشحالی ہے۔ تو یہ مدینہ میں صحابیان نے مشورہ کیا کہ اب تو اللہ کا شکر ہے، خوشحالی آ گئی، ہم نے 2 مہینے کے فاقے برداشت کیے ہیں، اب اللہ کا شکر ہے خوشحالی آ گئی، ہم حضور سے مطالبہ کریں کہ ہمارا خرچہ بڑھائے، جو ہم کو خرچہ ملتا ہے وہ خرچہ بڑھایا جائے۔ جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے حضور سے مطالبہ کیا کہ حضور ہم نے تنگی کے بہت دن کاٹے ہیں، ہم نے کاٹے ہیں، بھوک، فاقہ، یہ سب تنگیاں ہم نے جھیلی ہیں، اب خوشحالی آ گئی ہے، صحابہ کے گھروں میں بھی خوشحالی ہے، تو ہمارا بھی ذرا خرچہ بڑھے گا تاکہ ہم بھی خوشحالی کی زندگی گزاریں۔ باتوں میں کسی نے یہ ذکر کر دیا کہ روم اور فارس کی شہزادیاں نہروں اور باغوں میں رہتی ہیں، روم کی فارس کی شہزادیاں نہروں اور باغوں میں رہتی ہیں، ان کی خدمت کے لیے کنیزیں ہیں، اور ہم نبی کی بیویاں اس تنگی میں جی رہی ہیں، ہم نبی کی بیویاں ہو کر اس تنگی میں جی رہی ہیں، اور روم اور فارس والے بے ایمان، ان کی بیویاں باغوں میں اور نہروں میں کنیزوں اور کی خدمت کی۔ حضور کو اتنا غم ہوا اس بات پر کہ ارے تمہارے گھر میں ایک نبی ہے، تمہیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اور تم روم کی فارس کی رسالت دیتے ہو، کہ ان کو اللہ نے دنیا سے نوازا ہے، ارے تمہیں تو اللہ نے دین سے نوازا ہے، تمہارے گھر میں نبی ہے، تمہیں قدر نہیں ہے اس کی۔ حضور نے قسم کھائی 1 مہینے تک بیویوں کے پاس نہیں جاؤ، اتنا حضور کو غم ہوا، صدمہ ہوا کہ حضور نے قسم کھائی کہ میں 1 مہینے تک بیویوں کے پاس نہیں جاؤں۔ اور مسجد میں ایک ذرا اونچی سی جگہ تھی، اس پر حضور آ کر ٹھہر گئے، 1 مہینے تک بیویوں کے پاس نہیں گئے۔ صحابہ میں خبر اڑ گئی کہ حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی، حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، تو سب صحابہ پر غم، تو حضور کا غم، صحابہ کا غم۔ مسجد نبی میں صحابہ کے حلقے روتے بیٹھے تھے، جہاں دیکھو رو رہے ہیں، حلقے بنا کے رو رہے ہیں کہ حضور کو ان کی بیویوں نے ناراض کر دیا، اور حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی، اور حضور پر رنج و غم ہے، اور تنہا اکیلے حضور ایک جگہ پر ٹھہر گئے ہیں۔ صحابہ پر غم، حضرت عمر آئے، دیکھا کہ صحابہ رو رہے ہیں، تو وہاں گئے اور جو نگرانی پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے درخواست کی کہ میرے لیے حضور سے اجازت لے لو
میں حضور کی خدمت میں حاضری دینا چاہتا ہوں. وہ گئے, انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ حضرت عمر ہیں, وہ آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس حاضری دینے کے لیے. حضور نے جواب نہیں دیا, غم تھا حضور پر, غم. تو وہ نیچے آئے اور آ کے کہا حضرت عمر سے کہ میں نے تمہاری درخواست تو رکھ دی تھی لیکن مجھے جواب نہیں ملا. حضرت عمر واپس آ گئے, ممبر کے پاس بیٹھ کے رونے لگے. بیٹھا نہ گیا, پھر دوبارہ اٹھ گئے, پھر دوبارہ جا کے کہا ان سے کہ بھائی ایک بار اور درخواست کر لو, مجھے حاضری کی اجازت دے لو. وہ پھر دوبارہ گئے, حضور نے سب سن لیا, جواب نہیں دیا. حضرت عمر پھر واپس آ گئے, روتے بیٹھ گئے ممبر کے پاس. تیسری مرتبہ پھر بیٹھا نہ گیا, پھر گئے اور جا کے حضور سے بولے وہ کیا نام جو درباری پر تھے, ربا, حضرت ربا دربار کی اس پر تھے, انہوں نے تیسری مرتبہ نے کہا کہ بھائی ذرا درخواست کر کے اجازت لے لو. آخر اسی مرتبہ وہ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد خوشخبری لائے, آؤ حضور نے اجازت دے دی ہے. تو حضور حاضر ہوئے, وہ حضرت عمر حاضر ہوئے, دیکھا کہ ایک چٹائی ہے, حضور لیٹے ہوئے ہیں, اس چٹائی کے جسم پر نشان ہو گئے, خوبصورت جسم, چٹائی کا نشان پڑ جاتا ہے. تو ایک چٹائی پر حضور لیٹے ہیں, اس کے نشان ہے بدن پر. ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں بھوسا بھرا ہوا ہے, اس کا تکیہ ہے, اور تھوڑے سے جوڑ ہیں. یہ کل کائنات حضور کے گھر کی کل کائنات. ایک چٹائی جس کے نشان بدن پر حضور کے, ایک چمڑے کا تکیہ, بھوس بھرا ہوا, اور چند ساتھ جو. تو حضرت عمر رونے لگے, لمبا قصہ ہے. حضرت عمر نے پوچھا کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں, میں نے ان سے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کی. حضرت عمر نے آتا وہی سے اعلان کیا کہ لوگوں, حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دی, جدائی اختیار کی. 1 مہینہ حضور اپنی بیویوں سے اس بات پر جدا ہوئے کہ تم روم فارس کی عورتوں کو نمونہ بتاتی ہو, کہ روم فارس کی عورتیں نمونہ ہیں تمہارے لیے, تم ان کو نمونہ بناتی ہو. ارے تم کو اپنے نعمت کی قدر نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں اللہ کا رسول ہے. 1 مہینے کے بعد آیتیں اتری قرآن میں, 1 مہینے کے بعد قرآن میں آیتیں اتری, اور اللہ نے حضور کی بیویوں کو اختیار دیا کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو ان سے کہہ دو. حضور کو اختیار دیا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ دنیا دے کر رخصت کر دوں, خوش رہو. اور اگر تم دین چاہتی ہو, اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو, تو اسی تنگی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی. سب سے پہلے حضور حضرت عائشہ کے پاس آئے اور آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ, میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں, میں تم سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں, فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا, اپنے والدین سے مشورہ کر لینا فیصلہ کرنے سے پہلے. کیونکہ حضور کو معلوم تھا کہ والدین کبھی حضور سے جدا ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے. تو حضور نے حضرت عائشہ سے کہا, عائشہ میں ایک بات تم سے کہنے جا رہا ہوں, فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا جب تک اپنے والدین سے مشورہ نہ کرتے. پھر حضور نے وہ آیتیں پڑھی کہ آؤ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ دنیا دے کر رخصت کر دوں, اور اگر تم آخرت اور اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو تو اسی تنگی کے ساتھ تمہیں گزر کرنا ہوگا. حضرت عائشہ کہنے لگی کہ حضور
میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ ہرگز نہیں کروں گی. میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ ہرگز نہیں کروں گی. مجھے اللہ اس کا رسول چاہیے. میں راضی ہوں اللہ اس کے رسول پر، آخرت پر، اور اسی طریقے کی زندگی پر میں راضی ہوں.